السلام علیکم، غالب پوئٹری اردو with شازیہ۔ آج جو میں آپ کو لیکچر دوں گی وہ کچھ 9th کے حوالے سے اور فرسٹ ایئر کے حوالے سے ہے۔ یہ وہ اصطلاحات ہیں جو ان کو MCQs کی شکل میں ان کے جو ہیں پیپر میں آتی ہیں۔ 9th کو تو ویسے ہی ایک تو MCQs میں سے آتے ہیں، لیکن فرسٹ ایئر کا ایک پورا 5 نمبر کا جو ہے سوال اس میں سے آتا ہے۔ تو کوشش کروں گی کہ بچوں کو اچھی طرح سے یہ سمجھ آ جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کو ہم نے جو ہے MCQs کے کرنے کیسے ہیں، لیکن جب ان کو پہلے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہیں کیا شعری اصطلاحات، اس میں کیا چیز شامل ہوتی ہے، تو تب تک وہ جو صحیح طریقے سے جو ہے وہ اس کی تیاری نہیں کر پائیں گے۔ تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے جو ہے ہمارے لیے شعری اصطلاحات میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں جو ہمارے سلیبس میں آئیں گی۔ یہ جو ہے چار شعری اصطلاحات جو ہیں چار ہیں جو ہمارے شاعر حضرات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی جو ہے شاعری کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے ہم سمجھ لیں کہ مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف، یہ ان کی چار چیزیں ہیں جو ان کے سلیبس میں شامل ہیں۔ لیکن تھوڑا سا میں جو ہے بتا دوں کہ سب سے پہلے جو ہے یہ شعر جو ہے وہ ہے کیا۔ شعر جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ، ٹھیک ہے، اور اس کے لغوی معنی ہے جاننا۔ اب لغوی معنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو اسما جو ہے عربی زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں ان کو ہم جو ہے لغوی معنی کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ جو ہے ہمارا شعر 2 مصروں پر، اگر 2 مصرے مکمل ہوں گے تو یہ ہمارا ایک شعر ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے مصرع۔ اب مصرع کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو شعر اور مصرے کا نہیں پتا ہوتا جب ہم کہتے ہیں کہ پہلا مصرع یا دوسرا مصرع۔ شعر تو ہوتا ہے 2 مصروں سے مکمل، لیکن اس کا جو پہلا ہے اس کا اصل میں معنی ہے دروازے کا ایک تختہ، یعنی کہ کوئی بھی چیز اس کا ایک حصہ۔ تو اسی طرح سے پورے شعر میں جب 2 مصرے ہوں گے تو اس کا پہلا جو مصرع ایک لائن ہوگی وہ جو ہے مصرع کہلائے گا، اور یعنی کہ شعر کا آدھا حصہ۔ اس کے بعد جب آ جاتے ہیں ہم اپنی بات پر کہ مطلع۔ مطلع کیا ہے؟ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ، جیسے جو ہے نکلنے کی جگہ، کیونکہ یہ غزل میں ہوتا ہے پہلا شعر۔ مطلع ہوتا ہے غزل میں پہلا شعر۔ اب پہلا شعر جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے تو شروع سے ہو رہا ہے، کوئی چیز کا آغاز ہوتا ہے، یہ آغاز کے لیے لفظ مطلع استعمال کیا جاتا ہے، جو غزل یا کسی قصیدے کا پہلا شعر کہلاتا ہے۔ اور اس میں جو ہے مطلع میں ہماری ایک خاص پہچان ہے جس سے ہمیں پتہ چلے گا یہ مطلع ہے، کیونکہ اگر ہمیں کسی بھی MCQs میں کوئی شعر لکھ دیا گیا ہو اور ہمیں نہ پتا ہو یا کتاب سے ہمیں یاد نہ ہو کہ یہ ہمارا غزل کا پہلا شعر ہے یعنی کہ مطلع ہے، یا ہم اس کی پہچان کیسے کریں گے یہ مطلع ہے؟ تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے دونوں مصروں میں جو ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں، سب سے پہلے اٹھی اور چلی، یہ ہے قافیہ، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہے قافیہ، ان کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ہم آواز الفاظ، ٹھیک ہے، ان کا ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہمارا مطلب میں جو ہے کیا ہونا ضروری ہے کہ دونوں کا ردیف، یعنی کہ آیا ہوا آخری لفظ، اس کو کہیں گے ہم ردیف۔ اس کے بعد ہم بعد میں پڑھیں گے اس کے بارے میں، دونوں میں کیا ہے ردیف، یعنی کہ آخری لفظ ایک ہے، تو ہمیں ویسے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ مطلع ہے، کیونکہ ان میں جو ہے ہماری وہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں جو مطلع میں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر اس میں جو ہے پہلے مصرے میں ابھی نہ آتا، کوئی اور لفظ ہوتا اور نیچے کوئی اور ہوتا لفظ، تو کیا ہوتا یہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر تو کہلاتا، لیکن مطلع کہلانے کا حقدار نہیں ہے یہ شعر، اگر اس میں اس طرح سے جو ہے لفظ آئے تو وہ پہلا شعر کہیں سے بھی آغاز ہو سکتا ہے، لیکن جو مطلع کہلائے گا اس میں اس کا قافیے کا ہونا اور ردیف کا ہونا لازمی ہے۔ غزل میں ایک سے زیادہ مطلب بھی ہو سکتے ہیں، اب دیکھیں نا غزل میں ایک سے زیادہ، اب ایک یہ شعر آ گیا، دوسرے میں بھی یہی لفظ بار بار آ گیا، تیسرے میں بھی آ گئے، تو یہ اکثر MCQs بچوں کو بن کے آتا ہے۔ سب سے پہلا تو ہم نے دیکھ لیا مطلع، اب اس کے بعد جو آئے گا اس کا مطلع ہے ثانی، زیب مطلع یا حسن مطلع، یہ تینوں سے کہا جاتا ہے۔ جو دوسرے نمبر پر بھی ایسا ہی ایک شعر ہوگا، میں آپ کو مثال دیتی ہوں، یہ دیکھیں یہاں میں نے مثال کے طور پر ایک شعر لکھا ہے، تو دنیا میں با وفا نکلا، یہ تمہاری زبان سے کیا نکلا، وفا اور کیا اس میں آ گیا
काफिया, और निकला इसमें आ गया रदीफ। अब दूसरा मिसरा देखें, वो इधर भूल कर जो आ निकला, मैंने जाना के मुर्गा निकला, ठीक है, निकला और निकला, ये हमारे पास पहला आ गया मतला, और दूसरा हमारे पास आ गया हुस्ने मतला या ज़ेबे मतला, ठीक है, या मतला सानी, ये तीनों जो हैं इसमें आ सकते हैं। अब अगर तीसरा शेर भी हमारे पास ऐसा ही आएगा, निकला, उसमें भी दोनों मिसरों में ये होगा, तो हम उसको कहेंगे मतला सालिस, यानी कि तीसरा जो शेर होगा, और ये आएंगे एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, इस तरतीब से होंगे तो हम मतला हुस्ने मतला, मतला सानी या ज़ेबे मतला, और जो हमारा तीसरा होगा उसको मतला सालिस कहेंगे। ये तो हो गया हमारा मतले के मुतालिक जो है कि मतला क्या है, उसको किस तरह से हम उनमें कौन कौन से लफ्ज़ का आना ज़रूरी है, और इसको हम तीनों को कहते हैं मतला, मतला सानी, ज़ेबे मतला या हुस्ने मतला, और तीसरा होगा मतला सालिस। अब हम आते हैं मक्ता की तरफ। मक्ता कता से बना हुआ ये लफ्ज़, कता का मतलब है किसी चीज़ को काटना, इसके लफ्ज़ी मायने है कटने की जगह, लफ्ज़ी मायने, ठीक है, लफ्ज़ी मायने इसके हैं कटने की जगह। ये जो लफ्ज़ी मायने होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि लुग़वी मायने होते हैं, जो अरबी के इस्मा से जो है हम लेते हैं, और जो ये लफ्ज़ी मायने होते हैं इसमें अक्सर हिंदी लफ्ज़ भी जो है वो शामिल होते हैं। अब गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर, अब आखिरी शेर तो भाई कोई भी हो सकता है, चाहे जो भी चीज़ का इख्तिताम होगा वो आखिरी ही होगा, लेकिन उसकी ख़ास पहचान होगी, उसमें क्या होगा, उसकी अहम बात कि शायर अपना क्या करेगा, तखल्लुस इस्तेमाल करेगा, और तखल्लुस की अलामत हमारे पास होगी ये हमारे पास होगी तखल्लुस की अलामत। देखिए जैसे मैंने ये शेर लिखा, मुकाम फैज़ कोई राह में जचता ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूबेदार चले। और फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर है, उन्होंने अपना जो है तखल्लुस यहाँ इस्तेमाल किया है। अब जिस शेर में तो तखल्लुस हुआ, आपको फ़ौरन पता चल जाना है कि जो है किसी भी गज़ल या कसीदे का मक्ता है, आखिरी है, लेकिन जिसमें वैसे भी शेर लिख दिया गया, उसमें कोई तखल्लुस इस्तेमाल नहीं हुआ, आप उसको आखिरी शेर तो कहेंगे, लेकिन मक्ता कहलाने का वो हकदार नहीं होगा, बल्कि आप उसको सादा जो है आखिरी शेर के ऊपर जो है उसके निशान लगाएंगे, अपना सही का निशान। लेकिन अगर तखल्लुस का जो है साइन उस पर ये निशानी जो मौजूद होगी, तो तब आप इसको जो है मक्ता कहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, लेकिन कल मैं बात करूँगी काफ़ी और अदीब पर। ये चीज़ें जो है कि 9th क्लास में भी उनके MCQ में आती हैं, और जो फर्स्ट ईयर है उसमें ये पूरा एक 5 नंबर का सवाल बन के जो है उनको आता है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक उनको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको जो है मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पर जो है वो क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।